بابا جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جس سمپل انداز میں بڑے صاف سادہ الفاظ میں جادو کے اور اس کے اثرات پہ جو بات کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ اتنا آسان اور یقیناً سہل نہیں ہے، بڑا ہی پیچیدہ ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ نے فرمایا نا جی کہ ایک جو چیز حقیقت میں آپ کو نظر نہیں آتی، یہ حقیقت نہیں ہوتی جو آپ کو نظر آ رہا ہے، تو ایک عورت جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ گوشت کے ٹکڑے اس کے گھر میں ہیں، خون ہے، آپ اس کو کیسے سیٹسفائی کریں گے؟ اور اگر کوئی ایسی صورتحال جو ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، اگر یہ صورتحال کسی کو نظر آتی ہے، اس کو جادو ہو گیا ہے یا اس نے محسوس کیا ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں ہدایات دیجئے، رہنمائی کیجئے کہ ایسی حالت میں انہیں کن لوگوں کے پاس علاج کے لیے یا ارشادات کے لیے یا اپنے مسئلے کے حل کے لیے جانا چاہیے۔ کوئی ایسے لوگ آئیڈینٹیفائی کریں آپ معاشرے میں کہ لوگ عام لوگوں کے پاس جو ان کو مزید الجھاتے ہیں، وہ کہاں جائیں؟ اب یہ جو جادوگر آپ کے گھر میں خون کے چھینٹے ڈلوا رہا ہے، جادوگر آپ کے گھر میں گوشت ڈلوا رہا ہے، یہ جنات کو آپریٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو جنات نظر نہیں آتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فجر کے ٹائم جن کو پکڑ کے مسجد نبوی میں ستون سے باندھ دیا اور دل میں گمان کیا کہ آج میرے اصحاب آئیں گے تو ان کو دکھاؤں گا۔ پھر ایک دم خیال آیا کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ جو جو علم تو نے مجھے دیے ہیں کسی اور کو نہ دینا، تو دل میں خیال آیا کہ اس سے ان کی پوزیشن خراب ہوگی، اس کو آزاد کر دیا، جن کو آزاد کر دیا اور لوگوں کو نہیں دکھایا۔ ہماری زندگیوں میں جنات کا دخل نہیں ہے، مگر اس سے بچنے کے طریقے موجود ہیں۔ سب سے بڑا طریقہ، جہاں آپ کو یہ اندازہ ہو، یہ احساس موجود ہو کہ کوئی غیر مرئی قوت ایسی ہے، آپ وہاں اذان دہرائیں۔ جب آپ اذان دہرائیں گے، ایک دفعہ، 2 دفعہ، 10 مرتبہ، کوئی وجہ نہیں ہے کہ جنات وہ علاقہ نہ چھوڑ جائیں، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے بخاری کی کہ جب تکبیر پڑھی جاتی ہے، جب تکبیر پڑھی جاتی ہے تو شیطان پاتا ہوا بھاگتا ہے، اس کی خوف سے ہوا خارج ہو رہی ہوتی ہے، دوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اذان میں بنیاد تو تکبیر ہی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تکبیر ہے، اللہ کی کبریائی کا بیان۔ اس کو سب سے پہلے استعمال کیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب وہ کسی ایسے شخص کا یا بچے کا علاج فرماتے جس سے یہ چانسز ہوتے کہ یہ اس پہ جنات کا سایہ ہے، تو وہ اپنی یہ 3 انگلیاں یہ شہرک یہاں پہ رکھ کے 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے اور 3 دفعہ ان 3 انگلیوں سے چوٹ مارتے۔ دوسرا علاج یہ ہے، ہر شیطان کو بغیر دھوئے کی آگ سے پیدا کیا گیا ہے، جنات کو بھی بغیر دھوئے کی آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو آگ کا علاج کیا ہے؟ پانی۔ جہاں ڈر ہو کہ یہاں جنات ہیں، غسل کرو، وضو کرو، پانی پیو، بہترین علاج۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات پانی گردن پر بھی مارا کرتے، اس کے بندے کے ماتھے پر، اس کے سر پر بھی مارا کرتے تھے۔ ایک علاج جلال الدین سیوطی نے اور دیا اس کے لیے، وہ ہے سفید مرغ کا پالنا، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ ایسی حکمت ہے اس انہوں نے بیان فرمائی ہے کہ جب سفید مرغ اذان دیتا ہے تو جنات کی جتنی بھی قبیل ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ فرشتے آ گئے، کیونکہ فرشتے جہاں بھی جاتے ہیں اذان کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس خوف سے اس گھروں کو، ان بستیوں کو جنات چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم یہ سارے میتھڈ استعمال کر رہے ہیں اور آج تک ایک بار بھی ناکام نہیں ہوئے، ایک بار بھی ابھی تک ناکامی ہمیں فیس نہیں کرنی پڑی۔ لوگوں سے ہم کہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں مرغ پال لو جو اذان دیتا ہو، وائٹ۔ لوگوں سے کہتے ہیں جہاں تمہیں ایسی بات محسوس ہو
اذان کو دہراؤ. لوگوں سے کہتے ہیں کہ جہاں پھر بھی تمہیں تنہائی میں جنگلات میں کوئی چیز ہو اللہ اکبر کی تکرار کرو. ہمارے ہاں جنات اس لیے کم ہے کہ ہمارے مساجد میں اذانیں 5 وقت ہوتی ہیں اور اللہ کی اکبر کی تکرار بار بار ہوتی ہے. ویسٹ میں کیونکہ اذانیں اس طرح سپیکر پہ نہیں ہوتی, آواز اللہ اکبر کی پھیل نہیں رہی, جس کی وجہ سے وہاں جنات کا دخل ابھی زیادہ موجود ہے. تو یہ جنات کی کہانی ہے. اب آپ سوچیں ہر چیز کی لمیٹیشن ہے. کوئی بندہ کہتا ہے جی میرے 500 روپے غائب ہو گئے, جن نے اٹھا لیے. اچھا یار, بڑا ہی بیوقوف جن ہے جو تیرے گھر سے 500 روپے لے گیا, کسی بینک کا لاکر کیوں نہیں صاف کیا اس نے؟ اسے تو بینکوں کے لاکر صاف کر دینے چاہیے. فارن کرنسی کے ڈھیر ہوتے ہیں, کرنسی کے ڈھیر ہوتے ہیں, زیورات ہوتے ہیں, لاکر میں چھوڑنا ہی کچھ نہیں چاہیے, مگر وہ ایسا کر نہیں سکتے. یہ چھوٹا موٹا کام جہاں ان کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے ان کی مجبوری کو کرتے ہیں. ان کے لیے یہ الاؤ نہیں ہے کہ لوگوں کی چیزوں کو چرائیں, ورنہ آپ کے گھروں میں کسی کے کچھ بچ جائے آپ کو تو چور نظر نہیں آ رہا جب رات کو سو رہے ہوتے ہیں, تو جن کہاں سے نظر آئے گا؟ یہ ایسے شعبے ہیں, یہ ایسے ایشوز ہیں, یہاں ہمیں فہم کی ضرورت ہے, اللہ پہ بھروسے کی ضرورت ہے. تو جنات تو تھے, ہیں, رہیں گے, برے لوگوں سے تعاون کرتے رہیں گے. آپ کا کام ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ مجھے اپنا یا اپنے گھر کا تحفظ کس طرح کرنا ہے اور ایمان کو صحیح معنوں میں کس طرح سیکھنا ہے اور فالو کرنا ہے.